اسلام وہ مذہب ہے کہ جو ہمیں نہ صرف واجبات اور حرام کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ مستحب، مکروہ اور مباح کاموں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتا ہے کہ ان کا انجام دینا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اور اگر فائدہ مند ہے تو کس طریقے سے ان کام کو انجام دیا جائے۔ اسلام روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بارے میں ہمیں ہدایتیں دیتا ہے، مثلاً کس طرح کھانا کھانا چاہیے، کس وقت کھانا کھانا چاہیے یا کس وقت حمام جانا چاہیے اور کس طریقے سے جانا چاہیے، کب سونا چاہیے اور کس طریقے سے سونا چاہیے، اگر کپڑا کاٹنا ہے تو کس طریقے سے کپڑے کو کاٹا جائے اور کس دن کاٹا جائے، اسی طرح اگر بال کاٹنے ہیں تو کس طریقے سے کاٹے جائیں، یا اگر ناخن کاٹنے ہیں تو کس طریقے سے ناخن کاٹے جائیں اور کون کون سے دن ناخن کاٹنا صحیح ہے، اور اگر ناخن کو کسی دن کاٹا جائے تو اس دن ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ناخن جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کی نظافت اور جس کی حفاظت خاص انداز میں کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ انہوں نے دانتوں سے ناخن کاٹنے کا منع فرمایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ناخنوں کو چھوٹا کرنا بڑے درد سے بچاتا ہے اور روزی کو زیادہ کرتا ہے۔ در المنصور میں انس سے نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظافت کے وقت ہم سے اس طرح فرماتے تھے: انسان ہر 40 دن میں اپنے مونچھوں کو کاٹے اور اپنے بغل کے نیچے کے بالوں کو کہ جب وہ نکلیں تو اسے کاٹے اور اسے بڑا نہ ہونے دے، اور ہر جمعے کو اپنے ناخنوں کو کاٹو۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ناخنوں کو اس دلیل کی بنا پر ضرور کاٹو کہ شیطان کا گھر اور فراموشی کا منشا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں: مخفی ترین اور سب سے زیادہ دکھائی نہ دینے والا راستہ کہ جس کے ذریعے سے شیطان انسان پر مسلط ہوتا ہے، اس کا ناخنوں کے نیچے گھر بنانا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹتا ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ شیطان گوشت اور ناخن کے درمیان جاری ہے اور اس کے اندر جنابت، آلودگی اور چکناہٹ جگہ کر لیتی ہے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے، کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تعقیبات نماز کو صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک مسلسل پڑھنا چاہیے اور اس میں مشغول رہنا چاہیے، اور ایسا کرنا شہروں میں سفر کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے اور رزق و روزی میں برکت اور زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس چیز کا بتاؤں کہ جو ان سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ اس شخص نے امام سے کہا کہ یا امام بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا: ناخن اور داڑھی کو ہر جمعے کو کاٹو، اگرچہ اس کو رگڑو۔ کتاب الکافی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہے کہ فرماتے ہیں کہ اپنے ناخنوں کو کاٹو، اور خواتین سے فرمایا کہ اپنے ناخنوں کو بڑا رکھو کیونکہ یہ تمہارے لیے زیبا تر ہیں۔ اسلام ناخنوں کو کاٹنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتلا رہا ہے کہ ناخنوں کو کس دن کاٹنا چاہیے اور اس دن کاٹنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ امام کاظم علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا
کہ اصحاب اور ہمارے دوست اس بات پر معتقد ہیں کہ ناخن کو ضرور جمعے کے دن ہی کاٹنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل کرتا ہے کہ ناخنوں کو جمعے کے دن کاٹو تو جمعے کے دن کاٹو، اور اگر جمعے تک صبر نہیں کر سکتے ہو تو جب بھی بڑے ہوں کاٹ لو۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا انسان کو جذام، پستی اور اندھے پن سے نجات دیتا ہے، اور اگر جمعے کے دن ناخن نہیں کاٹ سکتے ہو تو اس کو رگڑو تاکہ اس کے ذرات جدا ہوں۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو کوئی ہر جمعے کو ہونٹوں کے اوپر کے بال اور ناخن کاٹے اگلے جمعے تک مسلسل طہارت کے ساتھ ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کوئی جمعے کے دن اپنے ناخنوں کو کاٹے گا، خداوند عالم اس کے دردوں کو اس کی انگلیوں کے سرے سے باہر کر دے گا۔ درد کی دوائی کو اس کے بدلے میں کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو کوئی جمعے کے دن ناخن کاٹے، ناخنوں کی جڑوں کی مشکلات اس سے برطرف ہوتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا ہر درد کو برطرف کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم جمعے کے علاوہ بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ اور اگر کاٹ سکتے ہیں تو کیا اس دن ہمیں کوئی فضیلت حاصل ہوگی یا ہمیں نقصان ہوگا؟ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی خود کے ناخن کو جمعرات کے دن کاٹے اور ایک ناخن کو جمعے کے دن کے لیے چھوڑ دے تو خداوند عالم اس کی پریشانی کو اس سے دور کرے گا۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی جمعرات کے دن ناخن کاٹے روزی کو زیادہ کرتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعرات کے دن ناخن کو کاٹے اس کی اولاد زیادہ ہوگی اور آنکھ کے درد میں مبتلا نہیں ہوگا، اور چاہتا ہے کہ جمعرات اور جمعے دونوں کے دنوں کے ثواب کو حاصل کرے تو جمعرات کے دن ناخن کو کاٹے اور ایک کو جمعے کے دن کے لیے چھوڑ دے، یا سارے ناخن جمعرات کے دن کاٹ لے اور جمعے کے دن ناخنوں کو کسی چیز سے رگڑے تاکہ اس کے ذرات جدا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو آنکھ کے درد میں مبتلا تھا۔ امام نے اس سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایسی چیز سکھاؤں کہ اس کو انجام دینے سے تم آنکھ کے درد میں مبتلا نہیں ہوگے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، ہاں مجھے سکھائیے۔ امام نے فرمایا، ہر جمعے کو اپنے ناخنوں کو کاٹو۔ اس شخص نے امام کے دستور پر عمل کیا اور پھر کبھی آنکھ کے درد میں مبتلا نہیں ہوا۔ اسلام نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ ناخن کاٹنے کی کیا اہمیت ہے اور کس دن ناخن کاٹے جائیں تو ہمیں کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی خاص طریقہ ہے یا جس انداز میں انسان چاہے اپنے ناخنوں کو کاٹ سکتا ہے؟ معتبر حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ناخن کاٹتے وقت ابتدا الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور اسی طرح سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرو۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر بدھ والے دن ناخنوں کو کاٹو تو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرو، تمہیں آنکھ کے درد سے نجات ملے گی۔ اور اگر جمعرات کے دن ناخنوں کو کاٹو تو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرو، اور پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرو۔
اور اگر جمعے کے دن یا دوسرے دنوں میں ناخنوں کو کاٹو تو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرو۔ ناخن کاٹتے وقت کیا کوئی دعا پڑھنی چاہیے؟ جمعے کے دن ناخن کاٹتے وقت یا مونچھوں کے بال کاٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے: بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد۔